السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور گزشتہ ہفتہ میں جو کام دیا گیا تھا وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ کام مکمل نہیں کیا تو اس کو جلد از جلد مکمل کر لیں، اور اب جو ہم آگے سبق پڑھیں گے اس کو بھی توجہ سے سنیں، اور اس کا کام بھی جو لکھنے گئے اس کو بھی مکمل کریں۔ آج ہم الدرس الرابع افعال کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ پڑھیں گے، اور 3 دن جو ہوں گے اس میں آج اس الدرس الرابع کا افعال کا نصف اول مکمل کریں گے۔ تو جو آپ آج لکھنے کا کام دیا جا رہا ہے، التدریب الاول اکتب کما فی السورہ، اس کی جو پہلی سطر ہے، جو تصاویر کے ساتھ پہلی لائن ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو جو سبق آج ہوگا اس کو مکمل توجہ سے سنیں، پھر جیسے یہ کام لکھنے کا وہاں سمجھایا جائے گا کہ آپ نے ویسے ہی کام مکمل کرنا ہے۔ تو اب بیٹا آپ کتابیں کھول لیں۔ گزشتہ ہفتہ میں ہم نے یہ درس الثالث سوق پڑھا تھا، اور اس میں یہ کام آپ کو لکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آخر میں جو کام دیا گیا تھا صفحہ نمبر 41 الدرس الخامس، یہ کام آپ کو دیا گیا تھا۔ اگر یہ مکمل نہیں کیا تو آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو ایک دفعہ مکمل کر لیں، اور اسی طرح اس سے پچھلا صفحہ جو ہے تدریب الرابع، اس کا کام بھی مکمل کر لیں۔ آج ہم الدرس الرابع پڑھیں گے۔ الدرس الرابع صفحہ نمبر 42 افعال، جو انسان نقل و حرکات کرتا ہے، جو انسان کے جسم سے افعال صادر ہوتے ہیں، اس کو عربی میں کیسے تعبیر کیا جاتا ہے، عربی میں کیسے بیان کیا جاتا ہے، اس میں صرف ہم فی الحال جو موجودہ زمانہ میں جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو بیٹا آپ سب سے پہلے نمبر پہ تصویر دیکھیں، تو آپ کو تصویر دیکھ کر کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ جی آپ دیکھیں، یہ چل رہا ہے، یہ چلنے کی اس میں تصویر میں ہے، تصویر میں چلنے کی شکل بنائی گئی ہے۔ تو عربی میں چلنے کو کہتے ہیں یمشی، یمشی، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اب اس تصویر کے بعد اگلی تصویر دیکھیں، تو اس میں آپ کو تصویر سے نظر آئے گا کہ وہ دوڑ رہا ہے۔ تو دوڑنے کو عربی میں کہتے ہیں یجری، وہ دوڑ رہا ہے۔ اس سے اگلی تصویر میں دیکھیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ نیچے سے اوپر کی سیڑھی کی طرف جا رہا ہے۔ تو نیچے سے اوپر جانے کے لیے کہتے ہیں یصعد، وہ اوپر چڑھ رہا ہے، وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ جی یہاں دیکھیے سیڑھیاں بنی ہیں اور سیڑھیوں سے وہ نیچے اتر رہا ہے۔ تو ینزل، وہ اتر رہا ہے۔ نازل کا معنی ہوتا ہے اترنے والا۔ تو اسی سے ہی قرآن مجید میں بھی آتا ہے انا انزلنا، بے شک ہم نے اتارا۔ تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ لفظ آپ پہلے بھی قرآن مجید میں سن چکے ہیں، اور اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے۔ ینزل، وہ اتر رہا ہے۔ تو جب کوئی کام فی الحال کیا جا رہا ہو تو اس کے شروع میں اگر غائب ہو، یعنی وہ موجود نہ ہو، ہم نے یہ بتانا وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے شروع میں یا لگتی ہے۔ آگے دیکھیے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کی عربی بنے گی یجلسو، یجلسو، شروع میں یا لگی ہے یجلسو۔ اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جلوس، اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مجلس۔ تو یہ اسی سے ہے، یہ لفظ بنا یجلسو، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فی الحال آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اگلی تصویر میں دیکھیے آدمی کیا کر رہا ہے، کھڑا ہے۔ تو عربی میں اس کو کہیں گے یقفو، وہ کھڑا ہے، یقفو، وہ کھڑا ہے۔ تو آپ ان تمام تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کی حرکات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جو اس کی موجودہ حرکت ہے، وہ جو کام کر رہا ہے،
اس کو اس سے تعبیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے، چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ آپ بیٹا اس کی عربی بنائیں، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یمشی، وہ چل رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، یجری، وہ اوپر چڑھ رہا ہے، یصعد، وہ نیچے اتر رہا ہے، ینزل، وہ بیٹھا ہوا ہے، یجلس، وہ کھڑا ہے، یقف۔ تو یقف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وقوف سے ہے۔ وقوف کہتے ہیں نا، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، موقف السیارات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ موقف اور وقفہ کرنا آپ اس میں قرآن مجید میں پڑھا آپ نے، وقف ہے، یہ وقف کی جگہ ہے۔ وقف کا معنی ٹھہرنے کی جگہ۔ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہاں آپ ٹھہرتے ہیں، تو یہ اس سے ہے، یہ لفظ اسی سے بنا ہے، یقف، وقفہ، رکنا، وقوف کرنا، رکنا۔ تو دوبارہ سن لیجیے، اب میں عربی پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیے۔ دیکھیے، یمشی، وہ چل رہا ہے، یجری، وہ دوڑ رہا ہے، یصعد، وہ اوپر چڑھ رہا ہے، ینزل، وہ نیچے اتر رہا ہے، یجلس، وہ بیٹھا ہوا ہے، یقف، یقف، وہ کھڑا ہے۔ اب آپ ان تصاویر کو یاد کرنے کے بعد، یہ 6 تصاویر ہیں، اس میں 2 کو تو یاد کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یجلس اور ینزل، یہ تو اردو میں پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہے۔ پیچھے جو یاد کرنے پڑیں گے وہ آپ کو 4 حرکات کے نام یاد کرنے پڑیں گے، پہلا لفظ، پہلے 3 اور آخری والا، یہ آپ یاد کریں۔ اور پھر جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو آپ یہاں سے اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ یہاں سے لے کر یہاں تک الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کلمات، افعال لکھے ہوئے ہیں، اور ان افعال میں سے کچھ آپ نے پڑھ لیے ہیں، کچھ نہیں پڑھے۔ تو اب سب سے پہلے لفظ دیکھیں گے یمشی۔ تو اب اس لفظ کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے پڑھ لیا یا نہیں پڑھ لیا۔ اگر تو آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے پڑھ لیا، آپ کو یاد ہو گیا۔ آگے دیکھیں گے یرکعو، یہ نہیں پڑھا، یضحکو، یہ بھی نہیں پڑھا۔ اب آگے دیکھیں یجلسو، تو اب اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور یہاں کتاب پہ تصویر دیکھے بغیر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ یجلسو، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے ہم چلتے جائیں گے تو ینزلو، تو ینزلو کو دیکھیں گے کہ آپ نے اس کا ترجمہ، ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ ینزلو، وہ اتر رہا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ دیکھیے تصویر ہے۔ لیکن جب آپ یہاں سے اپنا جائزہ خود لے رہے ہوں گے تو آپ یہاں سے تصویر نہیں دیکھیں گے۔ تو اسی طرح آگے دیکھیں گے، آگے یہ الفاظ ابھی ہم نے نہیں پڑھے ہوئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یجری، یہ بغیر ترتیب سے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود سے ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کتنے الفاظ کا معنی آ گیا۔ یجری، وہ دوڑ رہا ہے۔ اب آگے یہ آپ نے نہیں پڑھے ہوئے، یقفو، یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، جی بتا دیں، یقف، وہ کھڑا ہے۔ تو اب آپ نے ان میں 6 الفاظ، آپ نے 6 افعال پڑھ لیے کہ 6 افعال کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اور یہ عمومی طور پہ آپ چلتے بھی رہتے ہیں، تو آپ گھر میں کوئی آپ کے سامنے چل رہا ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں یمشی۔ اچھا، کوئی بچہ دوڑ رہا ہو تو آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے یجری۔ اور اسی طرح کوئی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہوں گی، آپ جب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں یصعدو، ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، ینزلو، نیچے اتر رہے ہیں، یجلسو، بیٹھے ہوئے ہیں، یقفو، کھڑے ہیں۔ تو یہ تمام حرکات آپ کے گھر میں آپ خود بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کو آپ کوشش کریں گے کہ آپ عربی میں بولیں گے۔ جب چل رہے ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یجری۔ جب آپ کسی کو دیکھیں گے وہ دوڑ رہا ہے تو آپ کہیں گے یجری۔ آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ والد صاحب ہیں، تو ایک بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوڑ رہا ہے تو آپ والد صاحب کو کہیں گے یجری، وہ دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کسی کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو آپ کہیں گے یصعدو، اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اس کو اچھے طریقے سے 2-3 دفعہ سنیں گے اور پڑھیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پہ، جو ڈائری میں نے لکھوائی تھی، صفحہ نمبر 44، التدریب الاول۔ تو یہ وہی تصاویر ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔
تو یہاں لکھا اکتب کما فی الصورتی، جیسے تصاویر کے اندر حرکات نظر آ رہی ہیں، تصاویر نظر آ رہی ہیں، ان کے مطابق نیچے آپ نے عربی لکھنی ہے۔ تو بیٹا آپ نے اس کام کو مکمل کر لینا ہے، کوشش کریں اچھی طرح یاد کریں اور پھر اس کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔